یہ سن 1600 کی بات ہے جب 200 سے زائد انگریز تاجر تجارت کی غرض سے برِ صغیر میں آئے تھے۔ مغل بادشاہ اکبر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے ترکے میں 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، 100 اور 500 تولے کی کئی ہزار اشرفیاں، 272 من سونا، 377 من چاندی اور 1 من جواہرات چھوڑ گیا جن کی قیمت 3 کروڑ روپے تھی۔ اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا نور الدین محمد جہانگیر کے نام سے تخت نشین ہوتا ہے۔ اس نے اپنی حکمرانی میں چند نئی اصلاحات کی۔ اس نے آنکھ نکالنے، ہاتھ کاٹنے، کان کاٹنے اور زبان کاٹنے جیسی سزاؤں کو منسوخ کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے شراب نوشی اور دیگر نشوں پر صرف عوام کے لیے پابندی عائد کر دی۔ اس نے جگہ جگہ پر سرائے بنائے، اسکول بنائے اور سرکاری شفا خانے بنائے۔ اس کے علاوہ اس نے زنجیر عدل قائم کی اور محل کی دیواروں میں سے لگوا دیا۔ کوئی بھی سوالی انہیں کھٹکھٹا کر فوری انصاف حاصل کر سکتا تھا۔ دوسری طرف انگریز تاجر تجارت کرنے میں مصروف تھے، لیکن وہ کھل کے تجارت نہیں کر پا رہے تھے۔ کھل کے تجارت کرنے کے لیے انہیں مغل بادشاہ کے اجازت نامے کی ضرورت تھی۔ اسی بنیاد پر ان لوگوں نے 1615 میں سر تھامسن کو شاہی ایلچی کے طور پر شکاری کتوں، بادشاہ کی پسندیدہ شراب سمیت کئی بیش قیمتی تحائف دے کر آگرہ دارالحکومت بھیجا۔ مغل بادشاہ پوری دنیا میں ایرانی بادشاہ اور عثمانی خلیفہ کو ہی اپنا مد مقابل سمجھتے تھے۔ ان کے سامنے برطانیہ ایک چھوٹا سا بے وقت سا جزیرہ تھا اور وہ اس معمولی جزیرے کے معمولی بادشاہ کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ طے کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے۔ جب بھی تھامس ملاقات کے لیے آتا تو جہانگیر تجارت کے بجائے اسے گھوڑوں، فن پاروں اور شراب کی طرف لے جاتا۔ کچھ عرصہ بعد سر تھامسن کو آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ وہ جس کام کو انتہائی آسان سمجھ رہے تھے دراصل وہ انتہائی مشکل کام ہے۔ لہٰذا تھامسن نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ 3 سال کی انتھک محنت، سفارتی داؤ پیچ اور دیگر تحفے تحائف دے کر جہانگیر سے تو نہیں البتہ اس کے جانشین شاہ جہان سے معاہدہ طے کروا لیا اور اس پر دستخط کروا لیے گئے۔ تھامسن جو کہ شاہ جہان سے اس تجارتی معاہدے پر کامیابی سے دستخط کروا چکے تھے، چنانچہ اب ایسٹ انڈیا کمپنی کھل کر برِ صغیر میں تجارت کر سکتی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب مغلوں نے کسی یورپی ملک کے ساتھ باقاعدہ تجارتی معاہدہ طے کیا تھا اور انہیں کئی ساری مراد بھی دی تھی۔ یہ واقعہ کچھ ایسا ہی تھا جیسے بدو نے اپنے اونٹ کو خیمے میں سر رکھنے کی اجازت دی تھی۔ اس معاہدے کے بعد اس کمپنی نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں تجارتی کوٹھیاں قائم کرنے کے بعد تجارت شروع کر دی۔ انگریز ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور معدنیات لے جاتے اور انہیں انگلستان میں مہنگے داموں بیچ کر نفع کماتے۔ سامان تجارت پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ کل سامان کی قیمت کا 3.5% وصول کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں صرف انگریز ہی نہیں بلکہ پرتگیزی تاجر بھی اس تجارت میں سرگرم تھے۔ انہوں نے مغل حکمرانوں سے مل کر وہی حقوق حاصل کر رکھے تھے جو حقوق اس تجارت کے لیے انگریزوں کو حاصل تھے۔ جب یہ خبر لندن پہنچی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا مالک چائلڈ غیظ و غضب کی انتہا پہ پہنچ گیا۔ وہ اتنا زیادہ غصے میں آ گیا کہ اس نے فوراً چند ایسے قدم لیے جس سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اس نے ہندوستان میں مقیم اپنے حکام سے کہا کہ وہ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں مغل جہازوں کا راستہ کاٹ دے اور جو جہاز ہتھے چڑھے اسے لوٹ لے، اور ساتھ ہی سپاہیوں کی 2 پلٹنیں ہندوستان بھجوا دیں اور ہدایت کی کہ ہندوستان میں موجود انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹاگنگ پر قبضہ کر لیں۔ اس وقت مغل بادشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی اور اس وقت اورنگزیب کا ڈنکا بج رہا تھا۔ اس وقت مغل حکومت پوری دنیا میں مستحکم ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت وفاق کے پاس ہی 90 لاکھ فوجی تھے اور وہ فوجی اتنے زیادہ منجے ہوئے تھے کہ مرہٹوں اور راجپوتوں کے ساتھ لڑ کر ان کا تجربہ اتنا بہتر ہو چکا تھا کہ اب وہ کسی بھی فوج کو
گاجر مولی کی طرح کاٹ سکتے تھے۔ اورنگزیب کی حکومت غزنی سے چھٹا کنگ اور کشمیر سے کرناٹک تک پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی زیادہ مضبوط حکومت سے ٹکر لینا اور وہ بھی چند ہزار فوجیوں کے ساتھ، کوئی یہ عمل کوئی بے وقوف ہی کر سکتا ہے۔ اب چائلڈ کے اس عمل کو آپ نادانی کہیں یا جوانمردی، اس نے مغلوں کے جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا، اور جو ہی اس نے مغلوں کے جہازوں کو لوٹنا شروع کیا تو جواب میں سیاہ فام مغل امیر البحر سیدی یاقوت نے ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے ان پر دھاوا بول دیا اور انگریز سپاہیوں کو مکھیوں کی طرح مارنے لگا۔ چنانچہ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی، اور جو سپاہی باہر لڑنے کے لیے آئے انہیں کاٹ دیا گیا، اور جو قیدی بن گئے ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ 14 ماہ تک اس قلعے کا محاصرہ رہا۔ 14 ماہ کے بعد وہ انگریز آ کر اورنگزیب کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں اور معافی مانگنے لگتے ہیں، خوشامد کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت اورنگزیب نے کن شرائط پر انہیں دوبارہ معافی دینے کا اعلان کیا، اور کس طرح دوبارہ سے انگریزوں نے خود کو مستحکم کیا، پھر سے مسلمانوں کو کس طرح شکست دی، میر صادق کون تھا، میر جعفر کون تھا، اور سراج الدولہ نے کس طرح انگریزوں کا مقابلہ کیا، حیدر علی کون تھا، ٹیپو سلطان کون تھا، یہ سب آپ جانیں گے آنے والی قسط میں۔ تو آنے والی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔